پڑھتے ہیں، بر صغیر کی علماء اختلاف کرتے ہیں، حنفی کتابوں سے کوئی حوالہ دیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں فاسق و فاجر کے پیچھے بھی جب پڑھ سکتے ہیں تو ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فتاوی شامی میں جی نجد کے علماء کے عقائد کے باب میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ حنفی کتاب کا انہوں نے حوالہ مانگا ہے، مانگا جی یہ فتویٰ کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، جی رد المختار علی در المختار۔ جی تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ خوارج ہے، جی خوارج ہے، جی اور اپنے سوا سب کو یہ مشرک سمجھتے ہیں، حنابلہ کہلاتے ہیں مگر حنابلہ نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے سوا دوسروں کا قتل تک مباح سمجھتے ہیں۔ جی یہ پوری عبارت علامہ شامی کی موجود ہے۔ تو باقی رہ گئی یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فساق فجار کے پیچھے، یہ عقیدے کا فرق ہے، فسق و فجور اور بات ہے۔ ویسے فتاوی میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اعلانیہ جو فاسق ہے اس کی اقتدا بھی درست نہیں ہے، اس کی فاسق کی اقتدا بھی ہوگی تو مکروہ تحریمہ ہوگی، اور اس میں بھی جو ہے نا فاسق معلن کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اس کو بھی اس انداز سے لینا درست نہیں ہے کہ فاسق کی اقتدا کرنا درست ہے۔ ہاں اس کی جماعت کے مقابل جماعت کھڑی نہ کرو، لیکن نماز لوٹانا وہ بھی ضروری ہوگی اگر فاسق معلن ہے تو اس کا ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ فسق اور چیز ہے، فجور اور چیز ہے، اور اعتقادی خرابی اور چیز ہے۔ بد ہونا فسق کے اعتبار سے اور بات ہے، بد عقیدہ ہونا اور بات ہے۔ بد عقیدہ کی اقتدا جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ مبتدعہ کی اقتدا فتاوی عالمگیریہ دیکھ لیں، قاضی خان دیکھ لیں، تاتار خانیہ دیکھیں، فتاوی رضویہ شریف دیکھیں، تمام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بد عقیدہ کی جو اقتدا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو فقہا ہیں اس صدی کے، ان سے تو پہلے کے بزرگ ہیں نا، تو انہوں نے بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب نے برمنگھم سے حضرت وہ جو آپ نے جواب پیش فرمایا اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے مدینہ شریف کی بچیوں کا ذکر کیا، تو وہ اس وقت ایک تو پردے کی آیت نہیں آئی تھی، دوسرا وہ بچیاں تھیں، ان کی عمر بلوغت والی نہیں تھی۔ یہ دونوں باتیں آپس میں نہیں ملتی۔ دیکھیں نا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بلوغت والی عمر نہیں تھی جی، تو یہ بات خود بتا رہی ہے کہ اگر آیت پردے والی ہوتی بھی تب بھی جب بالغہ نہیں ہے تو ان کا پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی صراحت موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ عورتیں چھتوں پر تھیں، وہ الگ تھی جی، وہ الگ تھیں، اس میں صراحت موجود ہے، لیکن چھتوں پر ہونا بھی تو موجود آیا نا، یعنی کچھ اہتمام تو ہے نا۔ یہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں، یہ کب ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں اور وہ پڑھیں؟ وہ چھتوں پر تھی، یہ تو باقاعدہ اس میں صراحت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر صراحت ہے، لیکن چھتوں پر ان کا موجود ہونا بھی اہتمام تو ثابت کرتا ہے نا، یہ کہ باقاعدہ سب چھتوں پر آ گئیں، یہ بھی ایک اہتمام ہے نا، تو ہم اہتمام کا ہی تو ثبوت کر رہے ہیں، اور تو کوئی چیز ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گڑیوں میں وہ نکل آئی ہیں، وہ بچیاں تھیں، یہ سب جتنی بھی روایات کے اندر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچیاں تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی۔ جی ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور قبلہ، چھوٹے پیر صاحب اور بڑے پیر صاحب، سبحان اللہ جی۔ ماشاء اللہ آج ہمارے دو پیروں کے درمیان میں گنہگار بھی حاضر ہوا ہوں، اور حضور کی خود چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی۔ شاہ صاحب نے بھی بہت نیاز مسئلہ بتایا ہے۔ ہمارے بریڈ فورڈ میں سید پیر معروف حسین عارف نشائی نے ایک دفعہ 3 ہفتے پہلے کہا کہ عید مسلمانوں کو یہاں کے حالات کے مطابق، جو یہاں کا محکمہ اس کے مطابق عید کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں نے وہ پیر صاحب کے خلاف اتنے جلوس نکالے، اتنے تکلیف کی کہ میں حیران رہ گیا۔ آج لوگ سال پہلے عید کا فتویٰ دیتے ہیں نا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، سال پہلے وہ اسی عید والے دن۔ اور شاہ صاحب نے کہا کہ عورتوں کو خود اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے اپنی جماعت کو
हुजूर के ताबे रख कर उसको मुनज़्ज़म करना चाहिए। क्या ही बात है शाह साहब की, अल्लाह शाह साहब की उम्र में इल्म में इजाफा अता फरमाए और नबी पाक और पलटन पाक की तवज्जो अता फरमाए आप दोनों बुजुर्गों को। और मुझे आप दोनों बुजुर्गों से अल्लाह फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मसला ये पूछना है कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह है, दोनों जहान के जो बादशाह है, और जिसको शहर मदीना से गवर्नर यमन को भेज रहे थे, और उसकी उम्र कितनी थी, और मुसलमानों की तारीख में कोई ऐसा कोई बादशाह आया है कि जिसने इतने नौजवान 16 साल के या 18 साल की उम्र के नौजवान को गवर्नर बनाया हो और इतना बड़ा ओहदा दे दिया हो, और उसकी तालीम कहाँ से मिली? आया क्या हुजूर का फैज नूर का गलबा था या किसी यूनिवर्सिटी से इसके बारे में? और दूसरा जो शाह साहब ने फतवे बताए पुराने बुजुर्गों के, माशाल्लाह अल्लाह शाह साहब के हफ्ते में और बरकत अता फरमाए, इसलिए कि लोग ये ना कहे कि शाह साहब ने अपनी तरफ से बताया है। ये है इल्म की बात। अल्लाह शाह साहब को हजरत इब्न अब्बास की तवज्जो अता फरमाए और हुजूर गौसुल आज़म बहाउद्दीन नक्शबंद और पिखी शरीफ के बुजुर्ग की खुसूसी तवज्जो हो, जो शहंशाह पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जय्यद आलम दीन करीब बनकर बैठते थे। मैं समझता हूँ उस बुजुर्ग का शायद है कि अल्लाह ने कदर कर फरमाया। अगर मेरे लिए और मेरी अहलिया के लिए और अहले सुन्नत व जमात के जो हमारे बानी पीर सैयद मारूफ शाह शाह साहब, उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको सलामती अता फरमाए, आपको भी आपकी अहलिया को भी और हज़रत पीर साहब किबला को सेहत और सलामती के साथ अल्लाह ताला दराज उम्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया इमाम खान साहब तशरीफ़ फरमा होने का। हज़रत अगला हमारा सवाल था कि उन्हीं का सवाल था गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कि अगर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो जाते क्यों हैं? ये तो अजीब सवाल है कि क्या उनके पीछे नमाज पढ़ने जाते हैं? ये वहाँ पे हज के लिए जाते हैं, हरमैन तय्यबैन में हाज़री के लिए जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में गुनाहगार लोग हैं हम लोग, और कुरान का हमें हुक्म है कि लौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर वो जानों पर जुल्म कर ले तो हबीब तेरे पास आ जाए। तो हम गुनाहगार बंदे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना पढ़ने वाले बंदे हैं। तो हम अपने आका की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से जाते हैं, और मक्का मुकरमा में हाज़री देते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से जाते हैं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तो हम वहाँ किसी नजदी के पीछे नमाज पढ़ने तो थोड़ी जाते हैं, हम तो अल्लाह के घर का हज करने जाते हैं। जब नजदी नहीं थे तो लोग उस वक़्त भी जाते थे ना, तो ये कोई इनके लिए जाने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो बड़ा गुलाम मुस्तफ़ा से तो ये तवक्को नहीं कि इस किस्म का वो सवाल करेंगे। जी। तीसरा हमारे साथ कॉलर हैं महमूद साहब हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम जनाब किबला साहब भी साहब, बहुत बहुत सलाम, और किबला हजरत सैयद इरफान शाह साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सिरों पे सलामत रखे। किबला मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले दिनों आपके चैनल पे देख रहा था, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक की ज़ियारत हो रही थी, बड़े बहादुर मुसलमान सलातो सलाम पढ़ रहे थे। तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि 1300 साल कबल आज के मुसलमान जो है वो मोह मुबारक के सामने खड़े बहादुर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, और 1300 साल कबल वाक़या करबला हुआ, उस वक्त मदीना शरीफ में मक्का शरीफ में बड़े बड़े जय्यद सहाबा का मौजूद थे। तो मेरा सवाल ये है कि उस वक्त क्या वो तमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद के लिए कोई सहाबा कराम नहीं गए? फिर तमाम बीबियों को माओं को जब काफिला लेके बांध के ऊँटों पे चले तो उस वक्त भी कूफा में भी मुसलमान थे, सीरिया में भी थे, तो कोई भी वो मुसलमानों की गैरत नहीं जागी हो, कोई भी जो है वो मदद को नहीं पहुंचे। सही, इसका जवाब प्लीज किबला साहब। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह। जी हज़रत अगला हमारा सवाल था गुलाम मुस्तफ़ा साहब का ही तीसरा सवाल है
کہ جنت البقیع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر دعا مانگنے سے جو بندہ روکے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ بھائی بڑا عجیب سوال کرتے ہیں. پہلے تو ان کے حق میں بول رہے ہیں کہ جب نہیں پڑھنی تو جاتے کیوں ہیں. اب صرف دعا پر ہی اتنا چڑھ رہے ہیں. بھائی ان کے عقائد کی تفصیل دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے بھی سخت امور ہے وہ بولتے ہیں، اور ان کے عقائد کتنے عجیب ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں. اس وجہ سے ان پر جو حکم لگائے گئے اور ان کی اقتداء نہیں کی جاتی، وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عرش مقام جو ہے، بلکہ عرش سے بھی بالا، اس کا ادب و احترام لازم ہے. آپ کی ذات اقدس کا ادب و احترام لازم ہے. اس حوالے سے ہی ان کے ساتھ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں لوگ تو اختلاف کرتے ہیں، اور ان کے ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے نا. تو اس کے مظاہر جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ دعا سے وہ منع کر رہے ہیں، حاضری سے منع کر رہے ہیں، مواجہ اقدس کے سامنے جانے سے منع کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں تو غمازی اسی چیز کی ہے جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جس قسم کے وہ عقائد رکھتے ہیں اسی کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. جی غلام مصطفیٰ صاحب، حضرت غلام مصطفیٰ صاحب نے معذرت پیش کی ہے، میں منکرین میں سے نہیں ہوں. نہیں، لیکن یہ سوال تو انہوں نے کہا بھی چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اسمبا مسمہ ہی ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو میرا عذر قبول کیا مدد جائے. فرمائے. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد ادریس صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم محمد ادریس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے پیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے حضرت. جی شاہ صاحب کی خدمت میں بھی میرا السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیر صاحب آتے ہیں نا، تو وہ مستورات کے اندر میں بھی بیٹھ کر بیان کرتے ہیں. تو کیا وہاں ہمیں اپنی مستورات کو کسی غیر محرم کے سامنے یعنی بھیجنا چاہیے، یا کیا یہ شرعی کیا حکم ہے اس کے؟ یہ ایک سوال تھا. جی جی جو بس اس کا اگر آپ جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ بھائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا، کوئی حوالہ ہو یا یہ؟ جی کیونکہ یہ جب بھی کسی سے پوچھیں یہ کوئی جواب دیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال محمد ادریس صاحب؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں، بس اگر بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو حضرت پیر صاحب. جی صحیح. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. حضرت علی شان صاحب نے اولڈم سے سوال کیا تھا کہ شرک جو گناہ ہے یہ اس کی بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا قرآن مجید کی روشنی میں، تو اس کی شرک سے معافی اور توبہ کیسے ہو سکتی؟ شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں، صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو شرک سے توبہ کرنی چاہیے. اگر کسی کے دل میں بھی واما آ جائے ایسا تو اس کو استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا وہ واجب الوجود ہے، الہ ہے ہمارا. الہ اور واجب الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ کسی بھی دوسرے کے بارے میں، غیر کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے اس کو الہ مانے، واجب الوجود مانے، وہی ذات قدیم ہے اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد لازم رکھے وہی معبود ہے اور وہی الہ ہے اور وہی واجب الوجود ہے. یہ پکا اعتقاد ہر مومن کا ہونا چاہیے. سویدہ قلب میں، قلب کی گہرائی میں یہ بات ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا واہمہ کسی سے ہوا ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ معاف فرماتا ہے. شرک پر موت ہو جائے تو پھر معافی نہیں ہوتی نا. جی موت سے پہلے معافی ہے اور معافی فوراً مانگنی چاہیے اور کلمہ شریف پڑھنا چاہیے. واجب الوجود، معبود حقیقی اور الہ
یہ ذات مطلق کے سوا تصور بھی نہیں ہو سکتا کسی اور کے. ہمارے ساتھ سسٹر ہیں نوٹنگم سے. السلام علیکم. سوری کال کٹ گئی ہے. حضرت دوسرا ان کا سوال یہ تھا علی شان صاحب کا اولڈم سے. اس معاشرے میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کام کی اپنا نان نفقہ سکنا اور ضروریات کی ذمہ داری تو مرد پر ہے, تو اس معاشرے میں کیا شریعت عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ شریعت مطہرہ میں کسی ایک معاشرے کے لیے احکام نہیں ہے, ہر معاشرے کے لیے احکام ہے. اور عورت جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے شوہر پر, والد پر, بھائی پر, بیٹے پر. جی یعنی عورت کی ذمہ داری جو ہے اس کے نان نفقہ سکنا کی, جبکہ وہ منکوحہ ہے تو شوہر کے ذمہ ہے. اور اگر وہ منکوحہ نہیں ہے اور اس صورت میں بچی ہے تو والدین پر ہے. بوڑھی ہے تو اس کی اگر اولاد ہے تو اولاد کے ذمہ ہے. اگر ان سب صورتوں میں کوئی صورت نہیں ہے, یعنی کہ بڑی عمر کی عورت اولاد ہی نہیں ہے, والدین بھی فوت ہو گئے, شوہر بھی فوت ہو گیا, ایسی صورت میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو نان نفقہ سکنا فراہم کرے اور بیت المال سے ان کو حصہ دیا جائے. اچھا, اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامی اسٹیٹ ہی کوئی نہیں, یا مثال کے طور بیت المال نہیں ہے, ایسا انتظام نہیں ہے, تو اس صورت میں شرعی حدود کا خیال کرتے ہوئے, پردے کا خیال کر کے وہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا کسب کرتی ہے, کام کرتی ہے, تو سوال سے اس کے لیے پھر بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا کوئی ہنر ہو اس کے پاس تو وہ کام کر لے. اس کا بھی ثبوت باقاعدہ موجود ہے صحابیات کی سیرت کے اندر کہ وہ کام ایسا کرتی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اپنا رزق روزگار, ایسی عورتیں کہ جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتی, یعنی جن کا کوئی وارث ہے ہی نہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ڈربی سے کالر ہیں. جی کال کٹ گئی ہے. جی ایک سسٹر کا لندن سے حضرت فون تھا, اس نے کہا کام نہیں مل رہا اور گھر میں کچھ ان کی پریشانی ہے, بچوں کے نمازی بن جانے کے لیے کوئی وظیفہ فرمائیں, ارشاد فرمائیں تاکہ وہ خود بھی پڑھتی رہیں اور ان کے بچے بھی نمازی بن جائیں. جی, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کثرت سے پڑھا کریں. اگلا حضرت سوال ہے, زبیر صاحب نے لندن سے پوچھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مروان بن حکم کو واپس کیوں بلایا گیا جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو نکال دیا تھا؟ اصل میں یہ ایک تاریخی روایت ہے اور مروان بن حکم کی بات نہیں, یہ حکم بن عاص کی بات ہے. جی ہاں, مروان کی بات نہیں ہے. اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ مزید یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روایات میں یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں استثنائی اجازت آرڈر جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے لیا ہوا تھا اور انہوں نے اس آرڈر کے تحت ہی حکم کو بھی بلایا تھا واپس. مروان کی تو بات نہیں ہے, اصل میں مروان کے باپ کی بات ہے. جی, تو دونوں کو ملا کے بات کرتے ہیں, باپ نہیں, اصل میں اس میں تھے تو نہ ہے ایسا ہی, ان کی عادتیں بھی کٹھی دونوں کی ایک جیسی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس میں کنفیوژن میں ہیں, وہ باپ بیٹے کو ایک ہی بنا لیتے ہیں, اس میں فرق ہے. مروان تو بہت چھوٹا تھا, مروان نہیں تھا, نہ صحابی ہے مروان. جی ہاں, اس لیے وہ حکم کی بات ہے. حکم جو ہے اس کی شرارتوں سے جو ہے نا آپ نے, تو حضرت عثمان نے اجازت لے رکھی تھی. مگر میں اس بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں کسی ایک بات, ایک چھوٹے سے جزیے پر ان سے بات نہ کیا کریں, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کسی رافضی سے بات ہوئی ہے. کیوں کہ دیکھیں نا, حکم اور مروان دونوں ہی جن کی بات نہیں, مثلا حضرت عمر نے تو کسی حکم کو نہیں بلایا نا, ان پر کیوں وہ کان کر رہے ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں کہا. اصل میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی رافضی سے بات کرتے ہیں تو کسی ایک جزئیے پر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہ ایک چھوٹی سی بات تاریخ کی جو ہے آپ اس پر بات کرتے ہیں. جنہوں نے وہ جرائم نہیں کیے ان کو چھوڑتے ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی حکم کو نہیں بلایا, ان کے کیوں خلاف ہے؟ حضرت عمر نے نہیں بلایا, ان کے کیوں خلاف ہے؟ جی عشرہ مبشرین سب جو ہے ان کے وہ خلاف ہے, وہ عشرہ مبشرین کو نہیں مانتے. تو کیا 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسی صحابی کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور وہ جو 3 ہیں ان کے بارے میں بھی اگر ان کی روایات دیکھی جائے تو ان پر بھی تان کریں گے. اس لیے کسی ایک جزئیے کی بات نہیں ہے. ایک جزئیے کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سلسلے میں اجازت طلب کی تھی اور استثنائی حکم آپ کے پاس موجود تھا اور اس کے مطابق آپ نے عمل کیا تھا. بہت شکریہ. یاسر خالق صاحب ہیں ہمارے ساتھ ویک فیلڈ سے. جی یاسر جی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. سوال فرمائیں گے میرے بھائی؟ جی میں یاسر خالق بول رہا ہوں. کوئی سوال جواب نہیں ہے جی, بس تمہیں سلام دینا چاہنا تھا. میں عبد الخالق صاحب ویک فیلڈ ہوں. ہاں جی 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 تواڈے عدالت آباد. بالکل بالکل. چودھری عبد جی الخالق تمہیں صاحب سلام ساڈے دینا دوست ہیں سی. جی. دیکھا تمہیں ٹی وی تے جی بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ خوش رکھے. جی جی تے میں دیکھا تے میں آخیا ساڈے والد صاحب ہوراں دے بھی تواڈی بڑی دوستی ہے. بالکل. اور بڑی خوشی ہوئی ہے جی. اللہ تعالیٰ تانوں تواڈے سارے خاندان کو سلامتی عطا فرمائے. سب خیریت ہے الحمدللہ. چلو جی کدھر ویک فیلڈ چکر لگا تے ضرور. جی انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے جی, دعائیں یاد رکھے. اللہ خوش رکھے. سلامتی عطا فرمائے. حضرت اگلا سوال تھا ہمارا سسٹر کا لندن سے کہ مخصوص ایام میں انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں لیکن تسبیح کے اوپر دانے گرا یا کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نہیں یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پڑھ بھی سکتے ہیں اور کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا اس کا قرآن پاک کا پڑھنا اور یا مصحف شریف کا چھونا یا قرآن پاک کی جو مسلسل تلاوت ہے یہ کرنا یہ منع ہے. جی ہاں, تو کاؤنٹ کرنے کا کوئی بات نہیں ہے. یہ صدری نسخہ ہے کوئی, اس کی کوئی یہ بات صحیح نہیں ہے سسٹر آپ نے لندن سے جو پوچھا, بلکہ تسبیح پڑھنا بھی جائز ہے اور تسبیح کے اوپر یا کاؤنٹر کے اوپر بھی پڑھنا جائز ہے ایام مخصوصہ میں. ناظرین ہمارے پاس دوبارہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اجازت دیجیے. Yeah, well, I think you look good today. No, I went with the black and yellow stripes Did again. you? Good choice. It's a good choice. Thank you, Yeah, B. they're very in right now. Hold on, what is this? Vodafone freebies. Oh, it says free international calls when you top up. I tell you what, that is a pretty good deal. Well, let's go in and ask. Ow. Ow. 100 minutes of free international calls when you top up £15. Yeah, or we could just use the door. Yeah. Vodafone freebies on pay as you go. Power to you. Are you 75 and over? Or eligible disabled? If so, you will receive a letter from the Help Scheme about the help you can get to switch one TV to digital. For £40, they can arrange for an approved installer to supply and install everything you need. For some eligible people, it's free. Look out for your letter when switchover reaches your area. آپ کی مردم شماری سے کیا حاصل ہوگا؟ 2011 کی مردم شماری ایک قومی مہم ہے جس کے ذریعے عوامی خدمات اور سہولتوں کی منصوبہ بندی کے لیے تمام لوگوں سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. محدود مالی وسائل کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے پر کریں تاکہ آپ کی کمیونٹی کی اصل ضرورتوں کی منصوبہ بندی کی جا سکے. مردم شماری کے فارم آن لائن بھریں یا ڈاک میں بھجوائیں. 2011 کی مردم شماری مستقبل کی منصوبہ بندی میں ہماری مدد کریں.
شان جلسہ بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 فروری بروز اتوار بعد از نماز عصر بمقام مدنی مسجد و محدث اعظم ایجوکیشن سینٹر 225C ریونز ہاؤس روڈ ڈیوزبری مور ڈیوزبری WF13 3QU زیر نگرانی مولانا محمد فاروق اشرفی مہمان خصوصی علامہ حافظ محمد عقیل جلالی مولانا قاری نور حسین کانٹیکٹ 01924 453755 محفل میلاد برائے خواتین بتاریخ 26 فروری 12 بجے دن بمقام فاطمیہ وومن ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سینٹر 75 سیمیٹری روڈ ہیکمنٹ وائک WF16 9EG خصوصی خطاب سیدہ مریم عرفان موسوی اور محترمہ زینب عرفانی. Medina Book Centre. We also offer jubbas for ladies, men's and children. Call us on 0121 3281 013. مسلم فیونرل سروس برمنگھم UK کے واحد رجسٹرڈ فیونرل ڈائریکٹر ہیں. مسلم فیونرل سروس 0121 525 5768. Nelson Trade Frames, quality PVCU double glazed windows, doors and conservatories. Call us 01282 613 794. White Rose Catering, specialists in catering trade to takeaways, restaurants and caterers. We supply fresh halal meat and chicken. Find us at Ravenshouse Road, Dewsbury Moor, Dewsbury. Zever 22-carat jewellery specialists. We have a wide range of collection, repair services available, made to exclusive designs of your choice. Find us at Green Street, London. Welcome to Al Hayat International Language Centre, specialising in ESOL with citizenship courses. We have a variety of study options available for you, including our 1-week fast-track course taught by highly trained and professional tutors. Ring us today on 01282 714 359 or visit the website at www.alhayatlanguages.com. Jubbas.co.uk. We offer the best in men's and ladies' jubbas. Call us on 01254 662 400. Burkut Travel and Tours, international travel agent, specializing in Hajj and Umrah. We issue tickets for 94 airlines. Call us on 01924 521 000. Established 16 years ago, we specialise in alloy wheel and performance accessories, MOT servicing and repairs and car sales. Visit us at Commercial Street, Dewsbury. Rajori Fashions sell loose fabric, ready-made suits, shoes and sandals. Come and visit us at Gregory Boulevard, Nottingham. Premier Accident Management provide accident management and vehicle replacement solutions through a friendly service. Call us on 01274 488 551. Sukha Cuisine, experts in halal Indian cuisine with a bespoke service available. Call us on 01924 485 786. The most stylish and high quality kitchen and bedroom supplier. We guarantee to beat any genuine quote. Drop by at 22 Killington Hall Road, Bradford. Thinking of a career change? Looking for stability? Become a driving instructor with Drive UK. For more information, call free phone 0800 999 808. Bukhari & Co Solicitors, a personal injury accident specialist for car accidents, accidents at work, 100% compensation. Call on 01282 611 234. Burnley Money Travel Tickets. Cheap. Airline tickets. Cheap. Flights across the world. Worldwide money transfer also available. Visit us at 258 Corn Road, Burnley. Posh Specs, free home visiting opticians. Visit us at www.poshspecs.com or call us on 08000 84 8402. Chair covers. We provide quality chair covers to complement your event and aesthetic team. Our high standard service is very affordable, so call us on 01254 682 741. Money transfers to 87 countries. Flights to Pakistan, India and Bangladesh. Hajj and Umrah packages also available. Call 01484 538 484. Auto Centre, established since 30 years, specialise in MOT testing services. All makes and models providing excellence and quality in keeping you on the move. Visit us at Paddock Foot, Huddersfield. Al Mustafa Gifts, who specialise in Islamic gifts, Arab settees, gold silver plated gifts, Quran gifts, jewelleries, Islamic frames and Saudi days. 0121 449 4040. Ideal Insurance Service. For your insurance, landlord insurance and commercial insurance, then buy online at www.idealinsuranceservice.co.uk. Medina Gifts. We sell Islamic books, knots, scarves, Islamic frames and many more. Come visit us at Hare Hills Road, Leeds.
اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ گلوبل ایکسیڈنٹ سے رابطہ کریں. ہم شروع سے آخر تک آپ کا کیس مفت حل کریں گے. ہمیں فون کریں 0113240840. Revs Lease Limited. We specialise in London taxi and any part for any car. Visit www.revsonline.com. Carpet Gallery. For all your carpets with all range and special offer, come to Carpet Gallery on Hare Hills Lane, Leeds. Paradise Travel. We specialise in Hajj and Umrah tours at competitive rates and flights all around the world. Come and visit us at 61 Rolling Range, Blackburn. Furniture for you. Leicester Premier Suppliers of three-piece suites. Visit our website f4u.co.uk for all your furniture needs. Accident Management Northwest Limited. We recover vehicles and also provide storage. A replacement vehicle can be provided within 24 hours across the UK. Call us on 01772 561 954. Shahi Kebab House, open 7 days a week. Specialist in tandoori grilled foods. Call us on 01254 262627. Semin Designer Clothes and Accessories. We deal with loose fabrics, ready-made suits, saris, wedding dresses, casual wear and party wear. 01484 514 587. First Choice Appliances. Quality products at cheap prices. Find us on Blackburn Road in Accrington and also at Colne Road in Burnley. A1 Satellite for all your digital entertainment service anywhere throughout Lancashire. We also offer CCTV installation. Find us at 76 Randall Street, Blackburn. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا میں کسی بھی جگہ ایک ہی دن میں رقم کی یقینی فراہمی. کسی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں. ابھی کال کریں 0208 478 3963. Al Hamza Wedding Hall caters for 600 people. Weddings, mehndi, birthdays, conferences and any occasion. Al Hamza Wedding Hall, 161B Richmond Road, Accrington. Amsons have everything. حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ obviously مسئلہ مسائل ہے کہ وہاں پہ جائز ہے پڑھنا نہیں جائز ان کے پیچھے. صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پیر صاحب نے یہ کہا کہ ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں سے بلاوا آتا ہے تو ہم جاتے ہیں. تو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ اب اس لیے یہ میرا نالج یہاں سے اجازت نہیں دیتا، میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و حکم سے ہی وہاں جاتے ہیں تو اللہ ہی نے ان لوگوں کو وہاں کا اختیارات سونپا ہے یا وہ نہیں کہ حرم شریف کی دونوں حرمین کی وہاں پہ وہی لک آفٹر کر رہے ہیں، وہی رکھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں آگے کنفیوز ہو جاتا ہوں. obviously ہمارا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے میں اتنے کانفلکٹ آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ اپنی جماعت کرا دیتے ہیں. اس میں اتنی کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آیا ایسا کیوں ہے. اگر اتنا زیادہ مسئلے مسائل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں کا حاکم کیوں بنایا، کیوں ان کے ہاتھ میں سب کچھ کیوں دیا. مجھے اب اس لیے یہاں کے کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کہ اب بچوں میں بہت زیادہ کنفیوژن. جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ہمیشہ یہی سوال پوچھتی ہے کہ آیا ایسا کیوں ہے، اللہ نے اپنا گھر انہیں کیوں دیا ہے، نبی پاک کا روزہ مبارک ان کے ہاتھ میں کیوں دیا. پھر اگر ہمارے اعتقاد ہم کیوں کہ وہاں کے انچارج نہیں ہیں. جی آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، تفصیل سے سمجھ آ گئی ہے. اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. جس سمت حالات جا رہے ہیں اگر کل کسی اور کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو پھر آپ کیا کہو گے؟ ویسے تو شاہ صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ جس مسئلے کو بڑی ڈیٹیل سے دلیل بنا رہے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں میں دلیل نہیں بنا. وہ تو ابو جال بھی اسی مکہ میں رہ رہا ہے، ابو لہب بھی وہیں پہ رہ رہا ہے، عتبہ شیبہ بھی ادھر ہی ہے، بڑے بڑے ناپاک بھی وہاں پر ہی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. میں نے تھوڑی سی بات اس لیے بتائی ہے کہ اگر وقت نہ بھی ملے آپ کے سوال تک پہنچنے تک شاہ صاحب کو تو آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا آپ کو حوصلہ ہو جائے. بہت شکریہ. شکریہ جی، السلام علیکم. بہت شکریہ جی حضرت. تو محمد رفیق صاحب آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرما دیا، مختصر مگر جامع. محمد کاشف صاحب نے والسل سے حضرت پوچھا کہ ان کے ساڑا صاحب ہیں وہ ڈنڈی میں رہتے ہیں جی، تو ان کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سر درد کے لیے ان کو جو ہے نا ادویات کھانی چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور سر درد کی عموماً دوائیاں جو ہیں وہ مؤثر ہو جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. البتہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص کچھ علامات ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ یا مثلا سورج نکلتے وقت بعض لوگوں کو درد شروع ہوتا ہے، آدھے سر کا ہوتا ہے،
درد ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے. شقیقہ کا درد جسے شقیقہ کا درد ہوتا ہے اور کئی اس طرح کے درد کی کیفیات ہوتی ہیں. ان میں لوگوں کو یہ بھی خیال ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص کسی وجہ سے یا روحانی کسی کمزوری کی وجہ سے یا کوئی عمل نہ ہو ایسا تو اس وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں بہرحال روحانی علاج بھی ضرور موجود ہوتا ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ وہاں ڈنڈی میں دم وغیرہ اس کا کروا لیں تو وہاں بھی ایسے علماء کرام سادات بھی موجود ہیں, وہاں بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر ایسی سہولت موجود نہ ہو یا وہ قریب نہ ہو تو اس صورت میں سورہ فلق جو ہے اس کو اپنا سر تھام کے تو 3 مرتبہ جو ہے نا پڑھ کے تو ہاتھ پہ دم کریں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ کو جو ہے نا سر پہ مس کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم فرمائے. ہاں محترم ایم خان صاحب نے بریڈ فورڈ سے حضرت یہ سوال پوچھا. پہلے تو انہوں نے اپنے حسب معمول اپنی محبتوں کے ساتھ حاضری دی اور پھر انہوں نے غالباً حضرت اسامہ کی طرف ان کا اشارہ تھا یا حضرت معاذ کی طرف اشارہ تھا جبل رضی اللہ تعالیٰ کی طرف. اور سرکار کا تو یہ کمال ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و خالق جل وعلا نے اختیار عطا فرمایا تھا. تو آپ کا دیکھنا, آپ کا کسی کا تعین کرنا کسی غلام کے لیے وہ خود ہی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس میں پیدا فرما دیتا جس پر سرکار نگاہ رحمت فرماتے تھے. تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ وہ حضرت اسامہ ہوں, امیر لشکر بنائے گئے, معاذ ابن جبل ہوں, قاضی وہاں بنا کے بھیجے گئے, یا بعد کے ادوار میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو مقرر کیا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جس کا بھی تقرر فرمایا ہے اس میں بظاہر اگر وہ خود کہتا ہے میرے میں صلاحیت نہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. تو داد اورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست, اس کی مدد آتی ہے تو قابلیتیں خود بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بس نگاہ کا انتخاب کا نگاہ کا کمال ہے اور یہ بھی یقیناً جو نگاہ میں آ گئے وہ بھی صاحب کمال ہی ہیں تو اس کے مستحق ٹھہرے. اس لیے نہ ان کی شان کا انکاری ہو سکتے ہیں اور اصل بات تو اللہ کی مشیت ہے اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے. سبحان. سسٹر ہے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے نا مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ استخارہ کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں گے؟ جی ٹھیک ہے. استخارہ کرنے کے لیے نا کوئی آسان طریقہ ہو. جی آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. جی استخارہ کرنے کا آسان طریقہ. جی اس کے علاوہ کوئی میری بہن سوال آپ کا؟ بس بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. ہاں جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا محمود صاحب کا لندن سے. انہوں نے پوچھا کہ منہ مبارک کی امہ چینل پہ انہوں نے دیکھا بڑی عزت و تکریم کے ساتھ علماء نعت خوانان گرامی قدر ہاتھ باندھے ادب کا پیکر بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوفہ میں مکہ و مدینہ میں خانوادہ رسول کے افراد اور نواس رسول اور سبت رسول کا قافلہ اور سر انور کا قافلہ گزرا. سیریا میں بھی گزرا, کوفہ سے بھی گزرا, مکہ و مدینہ سے بھی کسی نے سپورٹ نہ کی ان کے قول کے اور سوال کے مطابق. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اس بارے میں بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے کبھی بھی نواس رسول نے اس قسم کا کوئی اپنا منصوبہ یا پروگرام نہیں بتایا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یا آپ میرے ساتھ چلیں. ایسا کوئی خطبہ آپ نے نہیں دیا کیونکہ یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ سینکڑوں خطوط آپ کے پاس کوفہ سے آئے تھے. ان خطوط کی روشنی میں آپ نے یہ سفر اختیار کیا تھا کہ میں وہاں کوفہ جاؤں گا اور وہاں جو لوگ میرے ساتھ بیعت کریں گے اور ان کے لے کر کے پھر میں کوئی اقدام کروں گا. یعنی اصل میں بیعت کا جو امر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا 40,000 کے قریب یا بعض روایتوں میں 18,000 یا اتنے بھی آتے کہ ان لوگوں نے بیعت کی بھی, نیابت کی بیعت جو تھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس لیے یہ سوال تو پیدا ہونا بات ہی الگ ہے
یعنی یہ سوال پیدا کرنا کیونکہ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ چلو اور کسی نے انکار کیا ہو پھر بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ اتنے اس وقت تیز نہیں تھے کہ فوری طور پر جس وقت واقعہ ہوا ہو وہاں پہ خبر پہنچ گئی ہو اور وہاں سے لوگ فوری طور پر کمک جو ہے وہ آتی یا اس طرح، لیکن جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی ہے اور قافلہ اہل بیت اطہار کا پہنچا ہے تو حرہ کی جو لڑائی ہے وہ ثبوت ہے تاریخ میں، اور 1700 بندہ اس میں شہید ہوا ہے۔ 3 دن تک مدینہ منورہ جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر یزیدی فوجوں نے اس کو مباح قرار دیا مدینہ منورہ میں، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی انہوں نے گھوڑے تک باندھ دیے۔ ان حالات میں اہل مدینہ نے جو یزیدی فوجوں سے ٹکراؤ کیا ہے یہ کربلا معلیٰ کا ہی رد عمل ہے، اور اہل مدینہ نے باقاعدہ 1700 جانیں اسی مسئلے پر گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید یا یزید کے بعد میں امویوں کے ساتھ جو عبداللہ ابن زبیر کی لڑائی تھی، اور وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں وہ شہید ہوئے، 40 روز تک آپ کا لاشا بھی ٹنگا رہا مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ سارے واقعات کے ہوتے ہوئے اس قسم کی بات کرنا درست نہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں کو وہاں پتہ چلتا رہا، آپ جانتے ہیں ابن زیاد کے سامنے بھی اور یزید کے دربار میں بھی جب انہوں نے سر مبارک کے ساتھ کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کیا تو بالکل بوڑھے صحابہ جو کمزور ہو چکے تھے وہ بھی پھڑک اٹھے اور انہوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، تعظیم کا خیال انہوں نے بھی کیا، جانیں بھی پیش کی ہیں۔ جی ہاں، البتہ جو ویسی بات ہے کہ جو قدرت کو تقدیر جو ہے اس کے سامنے صبر کا مرحلہ ہے، تو یہ سوال جو ہے کہ جو کچھ تقدیر میں تھا، جیسا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث صحیحہ میں پہلے بتا بھی دیا تھا یہ سب کچھ ہوگا، وہ تو ہوا۔ اب ذمہ داری جو ہے وہ اس صورت میں کہ جب جناب امام نے پہلے فرمایا نہیں ان کو ساتھ چلنے کے بارے میں، یعنی آپ تو بیعت کے سلسلے میں کہ کوفی خط لکھ رہے تھے اس عمر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب وہاں اطلاع پہنچی ہے، قافلہ پہنچا ہے تو یزیدی فوجوں کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اور 1700 کو معمولی عدد نہیں ہے، یہ سب اہل مدینہ جو ہے امام پاک کا کے خون مبارک کا انتقام لینے کے لیے تو یزید کے ساتھ ٹکرا گئے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج کی آخری کالر ہیں محمد منشا صاحب اسپین سے۔ السلام علیکم جی محمد منشا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں آپ کا بڑا کزن بولنا پہ محمد مرشادی آ محمد شادی آ کی ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ آدھی آ مرش جی جی منشا صاحب میں نے اپنا نمبر چاہیے، خاص پر موبائل نمبر چاہیے۔ نمبر چاہیے؟ ہاں نمبر آپ کو کنٹرول روم سے مل جائے گا، آپ کنٹرول روم میں رابطہ کریں گے تو نمبر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اچھا حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا محمد ادریس صاحب نے لندن سے کیا کہ مستورات کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی مذہبی رہنما خطاب گفتگو کرتا ہے مستورات کے اندر بیٹھ کر بغیر پردہ کے غیر محرم، تو کیا یہ جائز ہے؟ مستورات کے اندر بیٹھ کر بیعت کرنے کا یا خطاب کرنے کا؟ خطاب کرنے کا، گفتگو کی بات کی، اچھا خطاب کرنا۔ نہیں، بغیر پردہ کے مستورات کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا ہمارا سوال تھا، سسٹر تھیں اولڈم سے، انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ منہ مبارک کی انہوں نے پکچر لی تھی اس میں موبائل میں، تو کیا اس کی وہ کاپی کروا سکتی ہیں؟ ہاں کاپی کروانا جائز ہے، اور وہ باعث برکت بھی ہے اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کے آداب کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر وہ اس کا جو ہے نا شو ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا واش روم میں یا اس طرح لے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال تھا حضرت امجد صاحب کا لندن سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حج اور عمرہ کے دوران آپ نے جو مسائل بتائے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا ہوتا ہے یا منظوری حاضری کی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں، تو جن لوگوں کو وہاں کے انتظامات دے رکھے ہیں
جی جی تو کیا ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا یا ایسی بات کرنا یا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بات کرنا یا یہ تصور رکھنا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر ہم جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بلاوا آتا ہے یا حکم ہوتا ہے، میں نے تو بلاوے کی بات نہیں کی، میں تو حکم کی بات کی تھی کہ حج و عمرہ کا حکم ہے. اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں لو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا یہ حکم ہے ہمیں، تو ہم تو اس صورت میں جاتے ہیں، حکم قرآن کا ہے. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو بلاوا یا اس قسم کی بات ایسی وہ دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھتا ہے کہ جو بات بظاہر خلاف شرع ہو، لیکن اسے ایسے معلوم ہو کہ جیسے مجھے کوئی خواب میں یا ایسا اشارہ ہو رہا ہے، اس کو فالو کرنا جائز نہیں. جو شریعت ظاہری کا حکم ہے وہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، اور جو بندے کے اشارات ہیں وہ صحیح نہیں بھی ہو سکتے. اسی طرح ان کے جو عقائد ہیں وہ خیالی بات نہیں، وہ تو لکھی ہوئی بات ہے. جو انہوں نے کوئی توہین کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی بات ہے، اور جو ان کے اندر بغض ہے وہ ہر ایک کو وہاں چلتا پھرتا نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس قدر مطلب ہے کہ خواہ مخواہ کی شدت کر رہے. اچھا اب اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ ان کو پاس کنٹرول اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ کنٹرول تو کفار کو بھی دیتا رہا ہے. اس کا تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کتنے ظالم لوگ، حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کا کنٹرول وہاں رہا ہے، اور یہی کعبہ ہے جس کی چابی کفار کے پاس تھی. نبی پاک علیہ السلام کے مانگنے پر بھی چابی کعبہ شریف کی نہیں دی گئی آپ کو، اس خاندان کے پاس تھی. اچھا کعبے کے اندر 313 بت رکھے گئے تھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر ان بتوں کو بھی توڑنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں رکھے ہوئے تھے. فالو کرنے کا حکم ہے احکامات شریعت کو، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہم بندہ جو گستاخ ہو، نبی کریم علیہ السلام کے آداب کا خیال نہ کرتا ہو تو ہم اس کی اقتداء نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے، اور قرآن مقدس کا حکم ہے، احادیث مبارکہ کا حکم ہے. اور ایسے تکوینی امور یا خفیہ ایسے امور کہ جن کی حکمتیں مالک ہی جانتا ہے، جن کی حکمتیں مالک و خالق جل وعلا جانتا ہے، ان امور کے بارے میں ہمیں اسی پر عمل کرنے کا حکم ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہری ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس پر ہم عمل کریں گے. جیسے دیکھیے قرآن میں تو یہ بھی حکم ملتا ہے کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کو پیدا فرمایا، بھیجا، اور ان کے جو دشمن ہیں اللہ فرماتا ہے وہ بھی ہم نے بنائے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا دشمن بھی ہم نے بنایا. تو ہم دشمنوں کی بھی تعظیم کریں، نبیوں کے دشمنوں کی، کیونکہ وہ رب نے بنائے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اسی نے بنائے ہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ نہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ بنائے اسی نے، مگر تمہیں مدد بھی کرنی ہے تو نبیوں کی تعظیم بھی کرنی ہے تو ان کی. دشمن چاہے رب نے بھی بنائے ہو تو ان کے ساتھ تمہیں عداوت ہی کرنی ہے، اور تمہیں رہنا ہے نبیوں کے ساتھ، ان کی پیروی میں. اس لیے اس قسم کے جو عذر ہے نا، یہ رکھنا سامنے، یہ ایمان کی عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے. اب دیکھیں نا، یہود کو تسلط ہے قبلہ اول میں بیت المقدس کے اندر، تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ صحیح بات کہ یہی فارمولا وہاں جاری کر دیں کہ اللہ کی مرضی ہے تو وہاں پہ ان کو کر دیا ہے، تو اب وہاں پہ کوئی عبر کھڑا ہو تو اس کے پیچھے بھی جا کے کھڑے ہو جائے. صحیح بات. بہت شکریہ حضرت، آپ کی بہت نوازش. آپ ناسازی طبع کے باوجود آپ نے ریکویسٹ کو قبول فرمایا، تشریف فرما ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھی کاوش آپ کا فرمائی. شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور یہ خدمت دین ہے. تو بیماری یا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فضل و کرم فرماتا ہے، تو محبوبوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھی دور فرماتا ہے. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، امہ چینل کا شکریہ، انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یاد کیا. جزاکم اللہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ساتھ ہی میں کنٹرول پینل کے احباب، کیمرہ مین اور امہ چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین و ناظرات، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بڑی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ رات گئے تک تشریف فرما رہے، سوالات پوچھے اور سوالات کے جوابات حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ بھی فرمایا، اور عمل کرنے کے لیے اپنے علم بھی حاصل کیا. اللہ پاک ہمیں ظاہری اور باطنی علم کی خیرات عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Yeah, well, I think you look good today. I went with the black and yellow stripes again. Good choice. It's a good choice. Thank you, Yeah, Pete. they're very in right now. Hold on, what is this? Vodafone freebies. Oh, it says free international calls.